السلام علیکم ناظرین اپنے کومنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 کی طرف۔ زرناب ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے کوارٹرز میں آئی اور چادر کی گٹی کھول کر اپنے کپڑے نکالے، وضو کر کے نماز بچھائی اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، کیوں آپ نے میری زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے؟ کیا ہم جیسے غریب لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ میں یہ سب اپنے بھائی زاویار کے لیے کر رہی ہوں، اس کی مشکل بہتر زندگی بنانے کے لیے میری مدد کیجیے تاکہ ان تمام مشکلات کا سامنا کر سکوں۔ آنسو تھے کہ جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کو جس کمرے میں رکھا گیا وہاں ایک چارپائی مدھم روشنی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پنکھے کی ہوا بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو وہاج کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا جب سارے ملازمین اس پر ہنس رہے تھے اور وہ اپنے گیلے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں زرناب، تجھے یہ سب بھولنا ہوگا، تجھے آگے بڑھنا ہے۔ زاویار کے لیے تجھے یہ سب سہنا پڑے گا، زرناب نے کہتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ گھڑی اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ زرناب بھوک کے مارے بار بار کروٹ لے رہی تھی۔ جب وہ کراچی کے لیے نکلی تھی تب بھی اس کے لیے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ساتھ ہی لائبہ کا کمرہ تھا جو سارا کچن کا نظام سنبھالتی تھی۔ زرناب نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار بھی دروازہ کھٹکھٹانے پر کوئی نہ آیا تو اس نے کوارٹرز سے گھر کا رخ کیا، اور وہ نئی تھی اس لیے اسے پتہ نہیں تھا کہ کوارٹرز میں بھی ایک کچن ہے جہاں ملازمین کے لیے الگ کھانا بنایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے فریج کھولا اور کھانا نکالنے لگی۔ زمین پر بیٹھ کے اننے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پلیٹ دھو کر رکھی، ابھی وہ کچن سے باہر نکلنے لگی کہ وہاج لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہاج کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہاج کی تو روز کی روٹین یہی تھی، گھر آنے کی، لیکن شاید وہ ہوش کی دنیا میں نہیں تھا۔ وہ گرتا سنبھلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زرناب کی خوف بھری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کون ہو تم؟ وہاج نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سحر میں کھو چکا تھا۔ میں زرناب کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ وہاج سے دور ہوئی۔ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دو۔ بے تحاشا پینے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ زرناب نے گردن ہلائی اور وہاج کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہاج کے کمرے میں کسی بھی ملازم کو جانا منع تھا، زرناب کو بھی۔ وہاج کا کمرہ معلوم تھا پر اس نے صرف باہر سے دیکھا تھا۔ کمرے میں ہر چیز نفاست سے رکھی تھی۔ کمرے میں ہر چیز بلیک کلر کی تھی۔ زرناب نے بیڈ کے قریب آتے ہی وہاج کا ہاتھ چھوڑا۔ وہاج نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود بھی دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ زرناب بھی جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ سنو لڑکی، وہاج آنکھیں بند کیے ہوئے بولا، یہ میرے شوز بھی اتار دو، آخری کام کر دو پھر چلی جانا۔ زرناب نے جلدی سے شوز اتارے اور وہاں سے چلی گئی۔ کوارٹرز پہنچ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جا کر اس نے اپنے سانس بحال کیے۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی تم سوئی تھی، میرا بھی دھیان نہیں رہا تمہیں بتانے کا کہ کوارٹر میں بھی کچن تھا جہاں تم خود جا کر بھی کھانا کھا سکتی ہو۔ لائبہ اور زرناب اس وقت ملک مینشن کے کچن میں موجود صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا، زرناب چائے کیتلی میں ڈالتی ہوئی بولی۔ رات کی ساری کارروائی اس کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ تمام ملازمین کو کوارٹرز میں ہی کھانا کھاتے ہیں۔ فیمیل کے لیے الگ کچن ہے اور میل سٹاف کے لیے ان کے کوارٹر میں ہی الگ کچن ہے۔ لائبہ ان کی معلومات میں مزید اضافہ کرتی ہوئی بولی اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور خود اندر آ گئی۔ ناشتہ لگانے کے بعد وقت پر لگائے گزر گیا اور زرناب کو یہاں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ کام بھی اچھے سے سیکھ لیا تھا۔ وہاج سے اس کے بعد اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ زاویار کیسے ہو؟ زرناب پورے 2 ہفتوں بعد زاویار سے بات کر رہی تھی، وہ بھی لائبہ کے فون سے، جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کوارٹر میں بھی فون لگا ہوا تھا لیکن وہاں 1 منٹ سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ آپی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ میں بہت یاد کر رہا ہوں آپ کو۔ زاویار اپنی بہن سے باتیں کرنے لگا۔ میں بھی اپنے بھائی کو بہت یاد کر رہی تھی۔ زرناب کے چہرے پہ آنسو گرے اور وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ امتحان کیسے جا رہے ہیں؟ اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھے، انشاءاللہ اچھے مارکس آنے کی امید ہے۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اچھا، میرا یہ نمبر
یہ نمبر ہے میرا، تو میں اسی نمبر پر کال کیا کروں گی۔ اوکے آپی۔ زاویار اتنے دنوں بعد اپنی بہن سے بات کر کے بہت خوش تھا اور مطمئن ہو گیا تھا۔ ہاں مام، آج شام کو فارم ہاؤس میں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں اور کچھ پارٹی ارینج کرنی ہے، اس کے لیے مجھے یہاں سے 2-3 میٹس چاہیے۔ وہاج کی فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے پر وہ اپنے دوستوں کو ٹریٹ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں لیزے سے کہتی ہوں وہ 2-3 میٹس کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں جا رہا ہوں، شام کو انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ بھائی اسرا سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہاج کو بلانے لگی اور وہاج اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا؟ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو تم؟ وہاج اسرا کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے ایگزام سینٹر چھوڑ دیں، اسرا کا آج انٹرمیڈیٹ کا آخری پرچہ تھا اور وہاج کے پیچھے دوڑی۔ یار ایک تو یہ چھپکلی میرے سر سے نہیں اترتی۔ مام، آپ اپنی ان میڈم کو سمجھائیں کہ اس کا بھائی اب ایک سپر سٹار ہے۔ فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس، اتنے سارے ڈرائیورز گھر میں ہیں، ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ بھائی میرے لیے آپ آج میرے پیارے سے بھیاں ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ جانا، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ آمنہ بیگم اپنے بچوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، اتنے پیار سے کہہ رہی ہے تمہیں۔ آمنہ بیگم وہاج کی طرف دیکھ کر بولی۔ چلو اب پتہ نہیں کب سے میری اس سے جان چھوٹے گی۔ وہاج سن گلاسز اتارتا ہوا بولا اور اس کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ آمنہ بیگم نے زرناب، لائبہ اور ایک ملازمہ کو ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا تھا فارم ہاؤس میں۔ فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی رکی، زرناب اور باقی دونوں بھی گاڑی سے باہر نکلی اور اندر کی طرف داخل ہوئی۔ لاؤڈ سپیکر سے گانوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہاج ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے کچن تک آیا اور کھانا وغیرہ میں سب سے باہر سے منگوا چکا ہوں، صرف سرو کرنا ہے۔ وہ میڈس کو ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم ساری چیزیں لے کر فوراً باہر آؤ۔ وہاج زرناب کو خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی۔ لائبہ نے جلدی سے ساری پلیٹیں چیزیں پلٹ میں رکھیں اور لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر زرناب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بے تحاشا سگریٹ کی سمیل سے وہ کھانسنا شروع ہو گئی۔ ساری چیزیں اس نے نکال کر ان کے سامنے رکھیں اور جانے لگی کہ وہاج کے کسی ایک دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ کتنی قیمت لوگی آج رات کی؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ زرناب نے وہاج کی طرف دیکھا اور اس کی مدد کرے، لیکن وہاج بھی یہ سب سن کر خنس رہا تھا۔ ارے میں تو تمہیں رانی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور تم نخرے دکھا رہی ہو؟ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اچھا پھر کیسی لڑکی ہو تم؟ وہاج بھی چلتا ہوا زرناب کے پاس آیا، ہاتھ میں گرم کافی کا مگ جو ابھی بھی زرناب لے کر آئی تھی۔ کہتے ہوئے اس نے ساری کافی زرناب کے ہاتھ پر الٹ دی۔ آہ! زرناب چیختے ہوئے پیچھے ہوئی۔ یہ اوقات ہے تمہاری اور تم کیسی لڑکی ہو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اب اپنی منحوس شکل میرے سامنے سے گم کرو۔ وہاج نے زرناب کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ یار تم بھی کس سے کیا بات کر رہے تھے؟ ملازم ہے میری اور ایسے لوگوں کو اوقات میں رکھا جاتا ہے۔ وہاج نے کہتے ہوئے کافی کا مگ زمین پر پھینکا۔ فارم ہاؤس پہ کام ختم ہو چکا تھا۔ زرناب اور باقی دونوں لڑکیاں بھی واپس آ گئی تھیں۔ وہاج ساری رات فارم ہاؤس میں گزارنے کے بعد صبح گھر واپس آیا۔ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے کافی کا کہا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ زرناب تم یہ کام چھوڑو، یہ وہاج سر کے روم میں کافی دے آؤ، لائبہ نے زرناب کو کہا۔ ملازمہ نے کافی کا مگ زرناب کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ زرناب نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اس کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ ناک کرنے پر جب جواب نہ ملا تو وہ اندر چلی گئی۔ سامنے سے وہاج واش روم سے بغیر شرٹ کے باہر نکل رہا تھا۔ زرناب نے کانپتے ہاتھوں سے کافی کا مگ سائڈ پہ ٹیبل پر رکھا اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ رکو! وہاج چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ یہاں تم جیسے 2 ٹکے کے ملازموں کا آنا منع ہے۔ وہاج نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا پر آپ نے نہیں کھولا، اس لیے میں اندر آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ یہ جو تم میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو سب پتہ ہے مجھے۔ وہ زرناب کو دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زرناب اپنا بازو وہاج کے ہاتھوں سے چھڑواتی ہوئی بولی۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم۔
वहाज ने चीखते हुए जरनाब को कमरे से बाहर निकाला। जरनाब बैलेंस बरकरार न रख सकी और गिर गई। वहाज ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जावियार के इम्तिहान का रिजल्ट आ गया था। उसने बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की, जिससे उसको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई और यहाँ इसरा ने भी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। जावियार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। जरनाब जावियार से फ़ोन पर बात कर रही थी। आपी आपी, आपको अभी मुबारक हो। ये सब आपकी दुआओं और मेहनत का नतीजा है। अगर आप मुझे हिम्मत और हौसला ना देती तो मैं कभी भी कामयाब ना होता। बस मेरे भाई, तुम्हें ऐसे ही मेहनत करनी है ताकि तुम्हारी आपी को मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अम्मी अब्बू होते तो कितने खुश होते। जनाब कहते हुए अपने जज्बात पे काबू रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। आपी प्लीज़ रोए नहीं वरना मेरा दिल फट जाएगा। जावियार भी रोने लगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। लो, मैं चुप हो गई। तुम भी अपने आंसू साफ करो। जनाब ने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा। जी आपी, अच्छा आगे का क्या प्लान है? कहाँ एडमिशन लेना है? कुछ सोचा? अब तो स्कॉलरशिप भी मिल गई है। आपी, मैं मेडिकल के प्रोफेशन में आगे जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। फिर अगर सिलेक्ट हुआ तो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँगा। अच्छा, तो टेस्ट कब है? 3 महीने बाद। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। बेशक, शुक्रिया आपी। जावियार अपनी आपी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बातें कर रहा था। इसरा के पास होने की खुशी में घर में छोटा सा दावत रखी गई और जिसमें कुछ में खास मेहमानों को खाने पे बुलाया गया। केक कटिंग के बाद मेहमानों को खाना पेश किया गया। जरनाब ने भी लाइट पिंक कलर का सूट जेबतन किया हुआ था। बालों की चुटियां बनाए हुए एक साइड पर खड़ी थी। अब जब खाने का मरहला तमाम हुआ तो यंगस्टर्स अपनी टीम अलग कर ली ताकि वो खुलकर इंजॉय कर सकें। स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द लड़के लड़कियां जमा थे, जिसमें कुछ दोस्त इसरा के और बाकी वहाज के थे। बड़े अलहदा से और इस पार्टी को इंजॉय कर रहे थे। वहाज से गाने की फरमाइश की जा रही थी। फिर सब ने हूटिंग स्टार्ट की तो फिर वहाज ने भी कॉलर झाड़े, गिटार मंगवाया। जरनाब भी खड़ी ये मंजर देख रही थी। जब तेरे करीब थे, कितने खुश नसीब थे। रातें सब चिरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे। चाहतें थीं चांद पर, दूरियों की क्या फिक्र। जैसे लफ्ज़ और बातें, सारे दिन भी ईद थे, ऐसे नज़दीक थे वो। वाह, बहुत अच्छे यार, तुम तो गाना गाते भी कमाल के हो। वहाँ पे सब लोग वहाज की तारीफ कर रहे थे। फिर जनाब जूस सर्व करने लगी, उसकी तरफ गई और सबको सर्व करने के बाद वो वापस आ रही थी कि उसका पाँव फिसला और वो पूल में जा गिरी। कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, वो हाथ हिला हिला कर चीख रही थी। पर जब किसी का तमाशा बनता है तो वहाँ मौजूद तमाशाई सिर्फ तालियां बजाते हैं। वहाँ मौजूद लोग भी यही कर रहे थे। फिर अचानक वहाज ने शर्ट उतारी और पूल में छलांग लगाई और जरनाब को बचाया। जरनाब बेहोश हो चुकी थी। वहाज ने चादर मंगवाई और उसके जिस्म पर डाली। वो उसे उठाए सबके दरमियान से गुजर रहा था। आज पहली बार वो जरनाब की वजह से क्वार्टर में गया। लाइबा भी उसके साथ थी। वहाज ने जरनाब को उनके बेहोश वजूद को चारपाई पे लुटाया और फिर उसके गले में पड़ी हुई चेन जरनाब के दुपट्टे में फंस गई। वहाज ने खींचकर चेन को दुपट्टे की गिरफ्त से निकाला और वहां से चला गया। मॉम, कमेंट क्या हो गया? अगर मैं उनकी मदद ना कर दी तो मर जाती, मेरी इमेज ही खराब होती सबके सामने। पार्टी खत्म होने के बाद आमना बेगम वहाज पर बरहम हो रही थी। हाँ तो मरने देते, तुम्हें क्यों उसकी फिक्र हो रही है? अरे बस करो, ठीक कह रहा है वो। अगर मर जाती तो उसे ही सारी मीडिया को जवाब देना पड़ता। वजाहत साहब अपने बेटे के हक में बोले। माम, आप जानती हैं ऐसी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में कोई मानी नहीं रखती, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वहाज अपनी माम का माथा चूमता हुआ बोला। मुझे तुम पे तो यकीन है पर ऐसी लड़कियों पर बिल्कुल भी नहीं। जरनाब रात भर बुखार से तपी रही। लाइबा ने उसको ज़बरदस्ती सूप पिलाया और फिर दवाई दी ताकि सुबह तक वो ठीक हो सके।
سورج کی خوبصورت کرنیں زرناب کے صاف شفاف چہرے پر پڑی، جس سے اس کا چہرہ مزید نکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مشکل سے سہارا لیتے ہوئے اٹھی، تبھی لائبہ کمرے میں آئی۔ شکر ہے تم اٹھی، رات کو تو بہت تیز بخار تھا تمہیں، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، وہ چارپائی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ پھر لائبہ نے اسے بتایا کہ وہاج نے اس کی جان بچائی اور اسے یہاں تک لے کر آیا، اور وہ تو حیران رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی، جس میں وہاج زرناب کو باہوں میں اٹھائے جا رہا تھا۔ لاکھوں سوشل میڈیاز یوزرز اس ویڈیو کو شیئر کر رہے تھے۔ وہاج نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر رات کی پارٹی کی کچھ تصاویریں ڈالیں، گانے کی ویڈیو بھی، جس پر لوگ اس سے زرناب کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ سادہ سے لباس والی لڑکی کون ہے۔ زرناب کے بارے میں سارے زاویار ٹیسٹ میں پاس ہو چکا تھا اور اس کو اسلام آباد کی نمس یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا، اسکالرشپ کی بنیاد پر۔ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس، نمس یونیورسٹی۔ زاویار بہت خوش تھا کہ جلد سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور میں اپنے سارے مسائل کو ٹھیک کر دوں گا۔ اسرا نے بھی اپنی دوستوں کے کہنے پر اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لیا اور وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہے گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو منا چکی تھی، ان سے بات کر چکی تھی۔ زرناب کس طرح سے وہاج کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہاج بھی کچھ مہینوں سے اپنی فلم کی تشہیر مہم میں مصروف تھا، جس کے لیے اسے مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ جلد ہی اس کی فلم کی لانچنگ پریمیئر تھا، لوگ بھی اس فلم کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ آج وہ گھر آیا تھا کسی کام سے، زرناب نے بھی پانی کا گلاس ٹرے میں رکھا اور وہاج کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ ایسے ہی کمرے میں چلی گئی۔ وہاج بالکونی میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، آہٹ کی آواز پر پلٹا تو زرناب کھڑی تھی۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ کتنی بار منع کر چکا ہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ وہ غصے میں چلایا۔ نہیں، وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، اس دن آپ نے مجھے بچایا، اس کے لیے۔ ہاں ہو چکا، او شٹ اپ، اپنی فالتو بکواس بند کرو۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی اور واپس سارا موڈ خراب کر دیا اس ماسی نے۔ وہ گلاس کو دیوار پر پوری قوت سے مارتا ہوا بولا اور گلاس توڑ دیا۔ زاویار کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے کلاس کا پوچھتا ہوا اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں کافی رش لگا ہوا تھا۔ وہ بھی لوگوں ہٹاتا آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لڑکے جو شاید ان کے سینئر تھے، ایک لڑکی کا بیگ کھول کر اس کی ساری چیزیں نیچے پھینک رہے تھے۔ وہ لڑکی رو رہی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی مدد کو آگے آیا، واپس کرو اس کا بیگ۔ وہ بیگ کھینچ کر اس لڑکی کو دیتا ہوا بولا، کیوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ لڑکے زاویار کو دھکا دینے لگے۔ زاویار نے بھی 2-3 پنچ ان کے منہ پر مارے۔ بیٹا تجھے دیکھ لیں گے، اس لڑکی کو بھی، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہتا ہوا اسرا کی طرف بڑھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔